سورہ نساء آیت نمبر 128۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں اس بات سے خوفزدہ ہو کہ وہ سرکشی یا اعراض کا مرتکب ہوگا تو کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح کریں، اور عورت یا مرد صلح کی خاطر اپنے کچھ حقوق سے صرف نظر کر لیں، اور صلح بہتر ہے اگرچہ یہ لوگ حب ذات کی فطرت کے مطابق ایسے مواقع پر بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور صلح کی وجہ سے درگزر کر دو تو خدا اس سے آگاہ ہے جو کچھ تم انجام دیتے ہو، اور وہ تمہیں مناسب جزا دے گا۔ شان نزول۔ بہت سی اسلامی تفسیر اور کتب حدیث میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان ہوئی ہے۔ رافع بن حدیج کی 2 بیویاں تھیں، ایک سن رسیدہ تھی اور دوسری جوان۔ بعض اختلافات کی بنیاد پر اس نے اپنی سن رسیدہ بیوی کو طلاق دے دی۔ ابھی عدت کی مدت ختم نہ ہوئی تھی کہ رافع نے اس سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تم سے مصلحت کر لیتا ہوں، البتہ اگر میں نے دوسری بیوی کو تجھ پر ترجیح دی تو تمہیں صبر کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ چاہو تو پھر عدت کی مدت ختم ہونے تک صبر کرو تاکہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اس عورت نے پہلی تجویز قبول کر لی، یوں ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس معاملے کے بارے میں حکم شریعت بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر۔ صلح بہتر ہے۔ جیسے کہ سورت کی 34ویں اور 35ویں آیت کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ نشوز اصل میں نشز کے مادے سے ہے اور اس کا مطلب ہے بلند زمین۔ یہ لفظ جب عورت اور مرد کے لیے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو سرکشی اور طغیان کا مفہوم دیتا ہے۔ گزشتہ آیت میں عورت کی نشوز سے مربوط احکام بیان ہوئے تھے، اور زیر نظر آیت میں مرد کے نشوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر سرکشی اور اعراض کا مرتکب ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ حریم زوجیت کی حفاظت کے لیے اپنے کچھ حقوق سے صرف نظر کرتے ہوئے صلح کر لے۔ عورت نے چونکہ اپنے کچھ حقوق سے اپنی رضا و رغبت سے اعراض کر لیا ہے اور جبر و کراہ والی کوئی بات نہیں، لہٰذا اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے لا جناح، کوئی حرج اور گناہ نہیں کا استعمال بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول کی طرف توجہ کرنے سے ضمنی طور پر 2 فقہی مسئلے میں معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 2 بیویوں کے لیے ہفتہ بھر کے اوقات کی تقسیم جیسے احکام حقوق کے پہلو سے نہ کہ حکم کے حوالے سے ہیں، اس لیے عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اپنے ارادے اختیار سے اپنے اس حق سے جزوی یا کلی طور پر صرف نظر کر لے۔ نمبر 2، ضروری نہیں کہ صلح کا معاوضہ مال ہی ہو، بلکہ صلح کا معاوضہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیا جائے۔ بعد ازاں صلح پر تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے۔ بہرحال صلح بہتر ہے۔ والصلح خیر، یہ ایک چھوٹا سا پرمعنی اور پرمغز جملہ ہے۔ اس آیت میں جملہ اگرچہ خانگی اختلافات سے متعلق آیا ہے، لیکن واضح ہے کہ ایک کلی اور عمومی قانون ہے جو ہر ایک کے لیے ہر ایک مقام پر ہے۔ صلح و صفائی، دوستی اور محبت کو ہر مقام پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نزاع و کشمکش اور ایک دوسرے سے دوری انسان کی طبع سلیم اور پرسکون زندگی کے برخلاف ہے، اس لیے استثنائی صورت میں جہاں ناگزیر ہو اس کے سوا نزاع اور دوری کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے اس حکم کے برعکس بعض مادہ پرستوں کا خیال ہے کہ انسانی زندگی کی پہلی بنیاد اور دیگر جانوروں کی طرح بقا کی کشمکش اور تنازع ہے، اور اس طرح سے تکامل اور ارتقاء صورت پذیر ہوتا ہے۔ شاید یہی طرز فکر گزشتہ چند صدیوں کی بہت سی جنگوں اور خون ریزیوں کا سرچشمہ ہے۔ حالانکہ انسان اپنی عقل و ہوش کے سبب دیگر جانوروں سے مختلف ہے اور اس کی ارتقاء اور تکمیل کا ذریعہ تنازع نہیں تعاون ہے۔ اصولی طور پر تنازع بقا کا نظریہ تو جانوروں کے تکامل کے لیے بھی کوئی قابل قبول بنیاد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد بہت سی لڑائیاں، جھگڑوں اور درگزر نہ کرنے کی بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگ ذاتی طور پر اور جب ذات کی فطرت کے
بخل کی موجوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، کوشش کرتا ہے اور اپنے حقوق بے کم و کاس وصول کرے، اور یہی تمام لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ لہٰذا اگر عورت اور مرد اس حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ بہت سے اختلافات کا سرچشمہ بخل ہے اور بخل ایک مذموم صفت ہے، پھر وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور درگزر کی راہ اختیار کریں، تو نہ صرف یہ کہ خانگی اختلاف ختم ہو جائیں گے بلکہ بہت سے اجتماعی جھگڑے بھی جاتے رہیں گے۔ اس کے باوجود اس بنا پر کہ مرد کہیں اس حکم سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، آیت کے آخر میں روئے سخن ان کی طرف کرتے ہوئے انہیں نیکی اور پرہیزگاری کی وصیت کی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اعمال اور کردار پر نگاہ رکھیں اور رائے حق کو عدالت سے منحرف نہ ہوں، کیونکہ خدا ان کے تمام اعمال سے آگاہ ہے۔ والسلام علیکم۔